أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن مغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین. گزشتہ درس میں یہ موضوع پر مسح کی بات چل رہی تھی، اور اس سے پہلے وضو کب کب کرنا چاہیے، فرض ہے، اور کب کب وضو کرنا مستحب یا ثواب ہے. تو فرض تو 2 مقام تھے، نماز سے پہلے وضو اور طواف سے پہلے وضو. اس کے بعد 8-9 مقامات ایسے تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے تھے. اور جہاں تک موضوع پر مسح کا تعلق ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عمل ہے. ہمارے پاک و ہند میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس موضوع کو آ کے ایسے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون لے آیا ہے، یہاں کون نہیں لے آیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور اس کا باقاعدہ کتب حدیث میں ذکر موجود ہے. مثلاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا امعک ماء، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، آپ نے اتر کر تھوڑی دور جا کر قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، اور اتنا دور چلے گئے کہ رات کے اندھیرے میں آپ غائب ہو گئے. یعنی رات بھی تھی، تھوڑا اندھیرا بھی تھا، اور آپ اتنی دور بھی چلے گئے. پھر واپس آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی بہایا، آپ نے پھر منہ دھویا، اور آپ کے اوپر صوف کا جبہ، یہ جبہ جو یہاں عرب لوگ پہنتے ہیں نا اوپر، بشت بھی کہتے ہیں اور جبہ ہم کہتے ہیں اردو میں. اس جبے کے بازو ہوتے ہیں کچھ آگے سے اس طرح پیک بند، کسی کے ذرا تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، کسی کے ذرا تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھائیں تو اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں وضو کرنے کے لیے، اور کچھ سردی میں اسپیشل استعمال کرنے کے لیے ایسے بنے ہوتے ہیں کہ وہ اوپر نہیں جا سکتا تاکہ اندر ٹھنڈی نہ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبہ پہنا ہوا تھا، اس جبے کا بازو یہ بہت ٹائٹ تھا، آپ نے اوپر نکالنا چاہا، نہیں نکلا. تو پھر آپ نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکال کر بازو دھوئے، اور بازوؤں سے دھونے کے بعد فارغ ہو آپ نے اپنے سر مبارک کا مسح کیا. کہتے ہیں کہ اب باری تھی پاؤں دھونے کی، تو میں پاؤں دھونے کے لیے آپ کی طرف بڑھا. ثم احویت لانزع خفیہ، میں بڑھا اور جھکا کہ آپ کے موزے مبارک نکالوں. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، ان کو چھوڑ دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے ان موضوع میں اپنے پاؤں طہارت کی حالت میں داخل کیے ہیں. یعنی موزے جو ہیں وہ طہارت کی حالت میں پہنے ہیں، آپ نے ان کے اوپر ومسح علیہما، مسح کر لیا. اور گزشتہ درس میں مسح کی شکل جو ہے وہ میں نے بتائی تھی کہ کچھ لوگ بڑا اس میں تکلف کرتے ہیں، بلکہ بعض ضعیف روایات بھی اس سلسلہ میں موجود ہیں کہ وہ اوپر بھی مسح نیچے بھی مسح. کئی لوگوں کو دیکھا پھر پاؤں کے اوپر ایسے کر رہے، جرابیں پہنی ہوئی ہیں
اور پاؤں کے اوپر بالکل ایسے گھماتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے بس انگلی گزار دو، بات ختم ہو گئی۔ دائیں کی دائیں سے گزار دو، بائیں کی بائیں سے گزار دو، دونوں کو باری باری گزار لو، اس کی پہلے اس کی بعد میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا ضروری ہے کہ ہم پہلے دایاں اور پھر بایاں کریں، یا کوئی آدمی اکٹھے ہی ایسے اٹھتے ہوئے ہے کھڑا ہوتا ہے عموماً، یا بیٹھ کے وضو کیا کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پاؤں کو بسا دینا ہے تو اکٹھا ہی ایسے کر لے؟ تو انہوں نے لکھا کہ افضل یہ ہے کہ پہلے دایاں اور بعد میں بایاں۔ افضل یہ ہے کہ دایاں بایاں جیسے دھونے کا طریقہ ہے، لیکن اگر یکدم دونوں کو کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مسح ہے، دھونا نہیں ہے۔ تو یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ چیز موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسح کیا۔ اب رہا مسئلہ کہ اس مسح کی شرعی حیثیت تو طے ہو گئی کہ مسح مشروع ہے، مسح جائز ہے، اور اسلام نے جن امور میں ہمیں آسانیاں مہیا کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر سردی ہے، مثال کے طور پر عام حالت میں آدمی پاؤں دھو لیتا ہے، نہاتا رہا سارا دن کئی مرتبہ، اب سردیوں میں کوئی جمعہ ہی نہا لے تو ٹھیک ہے۔ ایسے میں اگر پاؤں کو دھونے کی بجائے صرف مسح کرنے کی اجازت ملتی ہے تو کتنی بڑی سہولت ہے۔ اسلام نے اس طرح کی سہولتیں اپنے ماننے والوں کو جگہ جگہ دی ہیں۔ اور پھر ایک سہولت یہ ہے کہ آدمی گھر میں ہے، اپنی رہائش پر ہے، اپنے شہر میں ہے، تو وہ 24 گھنٹے کے لیے یہ مسح کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جرابیں وضو کر کے پہن لے یا موزے پہن لے تو 24 گھنٹے وہ اس ایک وضو کے ساتھ باقی وضو کرتا رہے، پاؤں کا مسح کرتا رہے۔ اور اگر وہ مسافر ہیں تو اس کو ایک دن اور ایک رات نہیں بلکہ 3 دن اور 3 راتیں اس کے لیے اور مزہ ہو گیا۔ پہلے نمبر پر مسح کی اجازت مزہ ہے، اب 3 دن مل گئے تو گویا کہ 72 گھنٹے اگر کسی نے رہنا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو دھوئے گا نہیں، ایک مرتبہ دھو کے وضو کر لیا، پہن لیے، بات ختم ہوگی۔ اور اس 72 گھنٹے والے معاملے کا پتہ بھی صحیح حدیث میں چلتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھا کہ مسح کی مدت کیا ہے۔ یہ گزشتہ درس میں کسی کے سوال پر یہ بات آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی چونکہ سفر میں اکثر ساتھ رہتے ہیں، ان کا مطلب تھا کہ مجھے تو گھر میں معلوم ہے کہ میرے سامنے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ مسح ہوتا ہے، لیکن وہ سفر میں رہتے ہیں، اب سفر اور حضر کی دونوں کی انہیں زیادہ خبر ہے، ان سے جا کے پوچھو۔ تو وہ ساتھ خود بتا بھی دیا کہ کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت سفروں میں ساتھ ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں مسح کتنا عرصہ ہوتا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ 3 دن اور 3 رات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح متعین فرمایا مسافروں کے لیے۔ تو دیکھیں 24 گھنٹے ایک مقیم کے لیے وہ بہت ہیں، ایک دن پورا گزر گیا، اگلے دن جا کے اسی وقت ظہر میں کیا ہے تو ظہر کے وقت، مغرب میں کیا ہے مغرب کے وقت، فجر میں کیا ہے فجر کے وقت، جب بھی وضو کرو ایک مرتبہ وضو کر کے موزے پہن لو، 24 گھنٹے کے لیے آپ کے مزے ہو گئے۔ اور مسافر ہے تو وہ 24 نہیں بلکہ اس کو 72 گھنٹے کی گنجائش مل گئی، یعنی اس کے لیے کافی کھلا ٹائم مل گیا۔ اور موضع جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ لوگ لاپرواہی سے یا بعض ضعیف روایات کے حوالے سے پاؤں کے اوپر بھی پاؤں کے نیچے بھی اور پوری طرح ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پاؤں پڑی جراب دھو کے رکھ دیں گے، گیلا ہاتھ 1-2 مرتبہ پھیریں گے تو جراب کتنی ہے گیلا کر دیں گے، تو کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کرنا مسح ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سنن ابو داود میں حدیث ہے اور حسن درجے کی قابل عمل حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لو کان الدین بالرائے، اگر دین کا تعلق رائے سے ہوتا
لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، تو پاؤں کے نیچے کا مسح کرنا زیادہ ضروری ہوتا اوپر کا مسح کرنے سے، کیونکہ چلتے پھرتے اوپر والا تو محفوظ ہے، اگر کوئی ایلی گیلی چیز لگی ہے تو نیچے لگی ہے، گرد لگی ہے، مٹی لگی ہے، اور بھی کچھ لگا تو نیچے اگر ہاتھ مارنے کا حکم ہوتا تو یہ عقل کہتی کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن دین چونکہ عقل سے نہیں، دین اللہ رب العزت کی طرف سے وحی پر مشتمل ہے، وہ وحی خفی ہو قرآن حدیث شریف کی شکل میں یا وحی جلی ہو قرآن کریم کی شکل میں، تو دین کے معاملات میں اگر آدمی کہے نا کہ یہ عقل نہیں مانتی تو وہ عقل کا ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ رب کائنات کی طرف سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک طریقہ اور ہے کہ ہمارے جوتے جس طرح کے ہوتے ہیں عموماً، ان میں تو ظاہر ہے کہ جوتے اور موزے پر یک وقت مسح کرنا تھوڑا مشکل رہتا ہے، لیکن ایک جو چپل کینچی چپل ٹائپ ہوتی ہیں، جیسے جس میں کچھ پاؤں بھی ننگا ہے کچھ پاؤں ڈھکا ہوا ہے، اس جوتے کو پہنے ہوئے ہوں تو یک وقت جوتے اور موزے پر دونوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی جوتا نکالنے کی ضرورت نہیں، بات ہے پیچھے سے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، آگے سے تھوڑا ننگا ہے، سینٹر میں تھوڑا ننگا ہے، یہاں بھی تھوڑا ننگا ہے، یہ جیسے بھائی صاحب کی جوتا ہے، اس طرح کا جوتا ہے تو نکالنے اور بٹن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی طرح اوپر سے کر لیں، جوتے کے اوپر سے اور جراب کے اوپر سے دونوں کا یک وقت مسح ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جوتا وہ ہوگا جو جوتا نماز پڑھنے کے لائق ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تو لوگ بکثرت جوتے سمیت نماز پڑھا کرتے تھے، آپ پڑھتے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، اگر وہ جوتا ٹھیک ہے، پاک صاف ہے، اب ہمارے تصور میں پاک جوتے کے ساتھ لفظ لگنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جوتا اور پاک، حالانکہ جوتا نجس ہونا ضروری نہیں ہے، جوتا آپ صاف ستھری جگہ پہ رکھتے ہیں، صاف ستھری جگہ پہ رہتا ہے، اور اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی چیز لگتی ہیں آگے پھر صاف ستھری جگہ ہے، نبی سے فرمایا کہ اگر کچھ لگا ہے چلنے سے وہ بھی صاف ہو جائے گا، تو وہ پاک صاف رہتا ہے۔ ایسا جوتا اگر کوئی پہنے ہوئے ہیں تو وہ جوتے اور موزے کو بیک وقت مسح کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں یہی حدیث پڑھی تھی، ابو داود کی حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ومسح علی الجوربین والنعلین، تو آپ نے جرابوں اور جوتوں پر اکٹھے مسح کیا، یعنی جرابیں اور جوتے، ایک تو ہوتا ہے کہ جوتا نکال کے جرابوں پہ مسح، ایک ہے کہ جوتا بھی نکالا اوپر سے ہی مسح کر لیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر جوتا آپ کا بالکل صحیح ہے، یعنی ٹائٹ بند ہے، جیسے فوجیوں کے بعض جوتے ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑے اوپر بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں بھی ڈھکا ہوا ہے، ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے ہیں، آدھی پنڈلی بھی ڈھکی ہوئی ہے، ایسا جوتا ہے تو آپ کو اتنے لمبے چوڑے تسمے کھولنے باندھنے آپ اس کے اوپر کریں، وہ چونکہ نماز بھی آپ اسی طرح پڑھیں گے، آپ اس کو وضو بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اب رہے وہ مسائل کہ جن سے مسح باطل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کون سی شکلیں ہیں یا کون سی صورتیں ہیں کہ مسح جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں مسح باطل ہو جائے گا تو موزے اتارنے پڑیں گے، جرابیں ہیں تو اتارنی پڑیں گی، اور مقررہ اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ مقررہ مدت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ مقررہ مدت آپ نے آج مسح کیا، مسافر ہیں تو تیسرا دن آ گیا، اب مسح باطل ہو گیا، اور مقیم ہیں تو آج آپ نے مسح کیا، کل اس وقت تک جا کے مسح جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو گویا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ابھی میں نے ذکر کی ہے 3 دن اور 1 دن والی، اس میں یہ طے ہے کہ 1 دن مقیم کا، 3 دن 3 رات مسافر کے، یہ وقت گزر جائے گا تو مسح باطل ہو جائے گا۔ اب اگر آپ چاہیں کہ اگلی نماز کے لیے بھی میں کر لوں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ مسح باطل ہو چکا ہے۔ اور وقت گزرنے کے علاوہ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جب جنابت ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، وہ احتلام سے ہو
یا وہ میاں بیوی کے باہم ملنے ہم بستری سے ہوں، ہم بستری جماع سے یا احتلام سے دونوں شکلوں میں جیسے بھی جنابت ہو جائے تو اس وقت اب موزے نہیں رکھے جا سکیں گے۔ اب ظاہر کہ تو غسل واجب ہو گیا، غسل کی حالت میں اگر موزے ہیں، جرابیں ہیں، وہ تو رکھی نہیں جا سکتی۔ چمڑے کے موزے رکھے جا سکتے ہیں لیکن ان میں بھی پانی چلا جائے گا تو وہ بھی تو عجیب سی شکل بن جائے گی، لہذا اس شکل میں کہ جب غسل واجب ہے مسح باطل ہو گیا۔ اس سلسلہ میں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث سنن ترمذی میں ہے جس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں نہیں نکالیں، اور مقامی ہیں تو 1 دن 1 رات نہ نکالیں، لیکن یہ جنابت لاحق ہو جائے تو پھر وہ نکالنے ہوں گے۔ ہاں اگر بول و براز، پیشاب کیا، قضائے حاجت پخانہ کیا، ہوا خارج ہو گئی یا سو گئے، نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹا، ان شکلوں میں آپ کو موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وضو کریں اور موزوں کے اوپر مسح کر لیں۔ یہاں ایک بات جو ذکر نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسح آج کیا ہے، کل یہ کب تک چلے گا؟ ایک ہے 24 گھنٹے جو نارمل ہم کہتے ہیں، ظہر کیا اگلی ظہر کر لیا، یہ تو ہو گیا ایک نارمل روٹین، لیکن علمی نقطہ نظر سے کس وقت سے کس وقت تک مسح کی مدت ہے؟ تو اس سلسلہ میں اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ بعض اہل علم جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ ابن عثیمین اور بعض ائمہ، بڑے بڑے ائمہ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا ہے، ان میں امام احمد حنبل، امام اوزاعی، امام ثوری، امام نووی، امام ابن المنذر، یعنی کبار ائمہ شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وضو ٹوٹا اور پھر آپ نے مسح کیا، جب دوبارہ آپ نے مسح کیا، یہ مسح پہلی مرتبہ ہوا ہے، وضو ٹوٹنے کے بعد پہلی مرتبہ مسح ہوا ہے، اس سے اگلے 24 گھنٹے اب آپ کا مسح رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی وضو کر کے، آپ نے موزے لگا لیے، جرابیں پہن لی، عصر تک آپ کا وضو قائم ہے، مغرب تک آپ کا وضو قائم ہے، عشاء تک آپ کا وضو قائم ہے، اور عموماً عصر سے مغرب عشاء تک وضو معمولی بات ہے، اتنا تو ہوتا ٹائم نہیں ہوتا۔ اب آپ کا وضو ٹوٹا جا کے عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، مسح آپ نے کب کیا؟ فجر کے لیے یا تہجد کے لیے؟ تہجد کے لیے کیا، 2 بجے کر لیا مثال کے طور پر، یا آپ نے پھر سیدھا فجر کے لیے 4 سوا 4 جا کے کیا، اب اگلے سوا 4 بجے تک آپ کا مسح چلے گا۔ حالانکہ 24 گھنٹے تو ہو گئے آپ کو وضو کیے ظہر کے وقت، لیکن مسح کی مدت آپ کی بڑھ گئی، ظہر سے لے کے آگے 12 اور 4 16 گھنٹے اور ہو گئے، ظہر سے ظہر 24 اور ظہر سے آگے 2 4 12 گھنٹے، تقریباً 12 گھنٹے آپ کو اور مل گئے، کیونکہ اس عرصے میں آپ کا وضو قائم تھا، وضو ٹوٹا مسح کیا تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹا، نیا وضو کرنے کی بات نہیں، جب وضو ٹوٹ گیا تو ساتھ ہی مسح کا وقت جو ہے شروع ہو گیا۔ اب اگر آپ نماز کے لیے نہ صحیح ویسے ہی وضو کریں گے تو اسی وقت مسح کریں گے نا، تو ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وضو ٹوٹے گا، جب تک وضو ہے تب تک وہ مسح کا مدت شروع نہیں ہوئی، وضو ٹوٹا تو مدت شروع ہو گئی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جب نئے سرے سے وضو کر کے مسح والا وضو کریں گے تب سے 24 گھنٹے، تب سے 3 دن، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت وضو ٹوٹے گا تب سے 30 دن، یعنی تھوڑا وقت اس میں کم ہے۔ اور اس میں ائمہ میں سے امام ثوری، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساتھی ہیں، ان میں سے امام محمد بن حسن شیبانی اور امام ابو یوسف،
جو بڑے بڑے ائمہ ہیں فقہائے حنفیہ میں سے، یہ سارے شامل ہیں۔ اور حنبلیوں کا ظاہری مذہب جو ہے وہ بھی یہی ہے، ظاہر یہی ہے کہ جیسے ہی وضو ٹوٹ گیا پہلا، اس سے آپ کے مسح کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے، جو شیخ عثیمین نے حنبلی ہونے کے باوجود اپنایا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بھی کہتے ہیں کہ حنبلی تھے، حالانکہ وہ بہت بڑے مجتہد تھے، ان سب نے یہ اپنایا ہے کہ جب سے پہلا مسح شروع ہوگا تب سے 24 گھنٹے چلے گا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ جب سے آپ نے جرابیں پہن لی، وضو کر لیا ظہر کے وقت 12 بجے وضو کیا، اب وضو کر کے آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نکلنے لگے تو آپ نے موزے لگا لیے، 12 سوا 12 ساڑھے 12 جو بھی ٹائم ہے، اب اس وقت سے لے کر اگلے 12 ساڑھے 12 بجے تک آپ کا مسح جو ہے وہ شمار ہوگا۔ یہ ہے سب سے کم مدت، سب سے کم مدت یہ 24 گھنٹے سیدھے سیدھے جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا، وہ یہی ہیں کہ جب سے آپ نے موزے لگائے تب سے 24 گھنٹے آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی وقت نکل گیا، اب عصر کے لیے نماز پڑھنی ہے، آپ مسح کر کے نہیں پڑھ سکتے، چاہے آپ کا وضو کب جا کے ختم ہوا۔ لیکن یہ بات ذہن مانتا ہے کہ جب تک وضو قائم ہے تب تک تو مسح کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مسح کی ضرورت تو تب پڑی جب وضو ٹوٹا۔ تو درمیانہ قول جو ہے وہ ہے وضو ٹوٹنے سے لے کر، اور سب سے زیادہ احوط اور سب سے زیادہ جس کی طرف لوگ ہیں یا زیادہ صحیح تر ہے وہ ہے کہ جب سے پہلا مسح کیا اس کے لے کے اگلے 24 گھنٹے میں۔ یہ تفصیل جو ہے، بلکہ اس میں ایک چوتھا قول بھی ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مقیم لوگ 5 نمازیں، ان کا حساب ذرا موٹا ہے، جیسے دیسی حساب کرتے ہیں نا، اب وقت کب، مسح کب، ٹوٹا کب، بنا کب، وہ کہتے ہیں نہیں، مقیم 5 نمازیں پڑھ لے مسح کر کے، مسافر 15 پڑھ لے، ان کا موٹا حساب ہے۔ اور ان کے ساتھ بھی امام شافعی، امام اسحاق اور امام ابو ثور، بڑے بڑے ائمہ ہیں یہ بھی تینوں، لیکن یہ کہ ان کا میرا خیال ہے موٹا حساب ہمارا جو ہے نا، ہمارا موٹا حساب وہ یہی چلتا ہے، تیسرے قول سے ملتا جلتا ہے، یعنی جب سے آپ نے موزے پہن لیے تب سے تو وہ 5 نمازیں اور 15 نمازیں تقریباً بنتی ہیں۔ آخری 2 قول ایک جیسے ہیں، پہلے بھی تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن ایک میں وضو ٹوٹنے کی بات ہے، دوسرے میں مسح کرنے کی بات ہے۔ تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے یہاں سمجھیں کہ قریبی جان پہچان والے علماء میں سے ہیں، وہ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ جب سے مسح شروع کریں گے پہلی مرتبہ تب سے اگلے 24 گھنٹے آپ کو مسح کرنے کی اجازت ہے۔ وضو کے دوران ہمارے یہاں پاک و ہند میں گردن کے مسح کی بڑی اہمیت شمار ہوتی ہے، بڑا خاص طور پہ سارا کرنے کے بعد وہ ایسے الٹے ہاتھوں سے۔ پچھلے دن ایک دن جمعہ میں بھی یہ بات آئی تھی، کسی نے سوال کیا تھا، تو میں نے اس دن بھی بات کی کہ لوگ وضو کرتے کرتے پھر پہلے سر کا مسح کیا اور اس کے بعد الٹی چھری چلاتے ہیں اپنی گردن پر۔ بھئی گیلا ایسے سیدھا نہیں، وہ الٹا کر کے اس طرح اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے لے گئے۔ اور اس سلسلہ میں جو کوئی روایت بیان کی جاتی ہے 1-2، وہ روایت کوئی بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے، بلکہ ضعیف اور ناقابل عمل روایات ہے۔ اگر آدمی صحیح معنوں میں سنت کے مطابق وضو کرے تو گردن کے مسح کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نئے سرے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، آپ کا عمل مبارک ہے کہ آپ نے مسح کیا سر کا، جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں پیشانی سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو شروع کیا، یہ سمجھ لیں، اور پیچھے گدی تک لے کے گئے اور پھر وہاں سے واپس لائے۔ اگر گدی تک لے کے جائیں تو گردن جتنی بھی آپ نے الٹا ہاتھ پھیرنا ہے وہ جگہ آگے کہ نہیں ہاتھ میں، آٹومیٹک اس کا مسح ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ سنت کے مطابق مسح نہ کریں تو بس ایسے تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں، اور الٹا ضرور پھیرنا ضروری سمجھ جب سر ہی ایسے تھوڑا سا کیا ہے تو پھر پیچھے۔ لیکن اگر وہ حدیث صحیح ہوتی تو ٹھیک تھا، وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں مسند بازار میں ایک روایت ہے کافی لمبی، جس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن کا مسح کیا، یہ جو الٹے ہاتھوں والا ہے، لیکن اس کی سند جو ہے
وہ ضعیف ہے، اس میں ایک نہیں بلکہ تین علتیں، تین اسباب ہیں اس کے ضعیف ہونے کے۔ اب ان تفصیلات میں نہیں ہم جاتے۔ ایک روایت میں 3 اسباب ہوں ضعیف ہونے کے، پھر آدمی اڑ جائے کہ نہیں میں تو کروں گا، جب صحیح حدیث میں بات آئی نہیں تو پھر اس پہ اڑ جانے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ مسند بزار والی روایت جو ہے وہ ضعیف اور ناقابل عمل ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت معجم طبرانی کبیر میں بھی ہے، اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، اور راوی یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے سر کے اگلے حصے کا مسح کیا اور اپنے ہاتھوں کو گدی تک لے گئے۔ یہ تو گردن کا مسح ہو گیا سنت کے مطابق پہلے حصے میں۔ اب اس سے استدلال کرنا کہ گردن کی جانب، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اسپیشل اور نیچے گردن کی جانب لے گئے، جبکہ الا قفا ہو، گدی تک ثابت ہے جہاں تک بال ہیں، بالوں تک آخر تک لے گئے، گردن آٹومیٹک اس میں آ گئی۔ اگر اسپیشل اس میں گردن کو شامل کریں گے آ گئی ٹھیک ہے، لیکن اس روایت کی روح سے اگر شامل کرنا چاہیں تو یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی ضعیف کہا گیا۔ اس میں طلحہ بن مصرف ہیں، اور صرف وہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے اس روایت کے بعض راویوں کو متروک قرار دیا کہ ان کی روایت نہیں لی جائے گی۔ اب اس طرح کی روایت کو بنیاد بنا کے آدمی ایک مسئلہ بنا لے تو وہ صحیح نہیں رہتا۔ اب ایک مسئلہ وضو کے ٹوٹنے کے حوالوں سے بڑا اہم ہے، اور وہ ہے کہ اگر عورت کو ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ اور اس مسئلے میں بھی کافی لے دے ہے، اس میں بھی کئی اقوال ہیں، اور موٹے موٹے 3 اقوال ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس کی دلیل سنن ابو داود اور ترمذی میں صحیح سند سے ثابت ایک حدیث ہے، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا، بعض نسائہ یعنی کسی ایک بیوی کا بوسہ لیا، ثم خرج الی الصلاۃ ولم یتوضا، پھر آپ نماز کے لیے نکل گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ بوسہ مس ہے یا نہیں؟ بیوی کو چھونا ہے نا، بیوی کو ظاہر ہے کہ ہاتھ سے بھی چھوا گیا ہوگا، یہ تو نہیں کہ کوئی فلائنگ بوسہ تھا، فلائنگ کیس تو نہیں تھی نا، ہاتھ بھی لگا ہوگا، منہ سے منہ لگا ہے، بوسہ کیا باقاعدہ آپ نے، اور آپ وضو کریے بغیر مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت کو مس ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو آپ وضو کر کے مسجد میں جاتے، آپ نے وضو نہیں کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات بیان کی نا تو ان کے ایک بھانجے کہتے ہیں کہ اماں جان آپ کے علاوہ یہ کوئی اور تو نہیں ہو سکتی، یعنی جو بیان کر رہے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بوسہ کیا ہوگا اور آپ گئے ہوں گے، تو انہوں نے مسکرا کے بات نکال دی۔ تو سیدھی سی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی روایت صاف طور پر ملتی ہیں۔ یہ وضو کے تعلق سے ہیں، آپ کو روزے کے تعلق سے معلوم ہوئی روایت۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ کیا اور وضو بھی نہیں کیا اور مسجد میں چلے گئے، دو کام، روزہ بھی نہیں ٹوٹا، وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ ہمارے یہاں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کی دونوں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے۔ البتہ روزے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ بیان کیا کہ انہ قبل بعض نسائہ یا بعض ازواجہ، انہوں نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ کیا اور اپنا روزہ جو ہے وہ بھی آپ کا قائم رہا، قائم رکھا، اس میں ہے فَإِنَّهُ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس پر قابو پانے میں تم سب سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، یعنی اپنے نفس پر جو قابو آپ کو تھا وہ ہر آدمی کو نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی ایک واقعہ دو روایات میں یہ بھی آتا ہے نا، دو آدمیوں کا واقعہ۔ ایک آدمی آیا، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کر لو۔
پھر ایک آدمی آیا تو آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بوسہ کر لوں؟ فرمایا نہیں۔ اب یہ ایک ہی مسئلہ، ایک ہی بات اور دو الگ الگ سوال، الگ الگ آدمی اور دونوں کو جواب الگ الگ، تو اس میں باقاعدہ وضاحت ہے کہ جس آدمی کو آپ نے کہا نا کر لو، وہ بوڑھا آدمی تھا، یعنی ڈھلی ہوئی عمر کا آدمی تھا۔ جسے کہا نہیں کرو وہ نوجوان تھا۔ اور اس میں بڑا واضح فرق محسوس ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی بوسہ کیا، بات ختم ہو گئی۔ نوجوان ہے، بوسہ کرے گا، کہیں ٹچنگ مچنگ شروع کر دے گا، آہستہ آہستہ روزہ توڑ بیٹھے گا، جذبات میں آ گیا، جمع کر لیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور روزے پر آپ کو معلوم ہے روزہ جمع سے توڑا جائے تو اس کا کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے۔ تو آپ نے جوان کو یہ نہ کرو بوسہ، یہ اشارہ دے کر گویا بتا دیا کہ جس آدمی کو اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں وہ نہ کرے، اور جس آدمی کو تجربہ ہو گیا، عمر گزر گئی اور اسے اپنے نفس پر کنٹرول ہے، وہ آدمی بوسہ کر لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ بوسہ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہے پہلا مسئلہ کے سلسلہ میں، اور یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح عطا، حسن بصری، طاؤس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے لوگ اسی رائے کے رکھنے والے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مطلقاً وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاتھ کیا لگایا، بوسہ کیا، ہاتھ لگایا، کوئی اس میں کوئی تفصیل، کوئی شرط نہیں، مطلقاً ہاتھ لگ گیا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس سلسلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حزم اور صحابہ میں سے پہلے قول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، اور اس دوسرے قول میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو ٹوٹ گیا کہنے والے ہیں ابن مسعود، اور جو نہیں ٹوٹتا اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی یہی کہنا ہے کہ مطلقاً وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں تیسرا قول جو ہے اس میں کچھ فرق کیا گیا ہے، ہاتھ لگانے اور ہاتھ لگانے میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، یعنی بیوی کو ٹچ کرنے میں اس کی شہوت شامل ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسے ہی ہاتھ لگ گیا نارملی، یعنی کوئی ایسا اس کے شہوت کا داعیہ شامل نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کہنا ظاہر ہے کہ اس کے کہنے والے جو ہیں ان میں ایک مشہور مذہب کے مطابق امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بوسہ یا عورت کو ہاتھ لگانا بغیر شہوت کے تو ہوتا ہی نہیں، بوسہ کیسے بغیر شہوت کے کرے گا؟ یہ کوئی دکھلاوا تو ہے نہیں ہے کہ میں جاتے جاتے بوسہ، شہوت ہے، حاجت محسوس دل میں ہو رہی ہے، بوسہ کیا۔ البتہ نارمل زندگی میں گزرتے ہوئے ہاتھ لگ جائے، احرام کی حالت میں عورت کو ٹچ کرنا منع ہے، رش میں عورت کا بازو پکڑا ہوا ہے، لیے چلے جا رہا ہے، ٹچ ہے یا نہیں؟ مجبوری ہے، وہاں گم ہو جائے گی، ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو گھر میں کوئی چیز لیتے دیتے اٹھاتے رکھتے، احرام میں ہوں یا گھر میں ہوں، احرام میں ہوں تو احرام نہیں خراب ہوگا، گھر میں ہیں تو وضو خراب نہیں ہوگا، یہ سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بوسہ کیا ہے لیکن وہ شہوت سے نہیں ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا اس سلسلہ میں تینوں اقوال میں سے زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی ہمارے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ کیا اور ثم خرج الی الصلاۃ ولم یتوضا، پھر آپ نماز کے لیے نکل گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا، یعنی وہ وضو بحال رہا۔ اسی طرح ایک مسئلہ وضو کے مسائل میں یہ آتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد ٹاول وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے اسپیشل تک زور دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو قطرے ہیں ان کے ساتھ گناہ جڑتے ہیں،
اور قطرے ہیں وہ نور ہے، وہ قطرے ہیں یہ ہیں، وہ قطرے ہیں اور وہ ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان کو یہ قطرے نور ہیں، ان سے گناہ جڑتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا یہ کہنا کہ آپ کے لیے وضو کے بعد ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے کے ساتھ یا ٹاول کے ساتھ جسم کو صاف کیا ہو، جبکہ دوسری طرف روایت موجود ہیں کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد، بات تو ایک ہی ہے نا، غسل کا پانی بھی ویسا ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے یقیناً وضو کیا کرتے تھے۔ غسل کے بعد آپ نے کپڑا لیا، اس کو اپنے جسم کے اوپر لپیٹا تاکہ پانی سارا اس میں چلا جائے۔ یہ باتیں ثابت ہیں، لہذا یہ اتنا اپنے آپ کو سختی میں مبتلا کر دینا کہ وضو صاف پانی صاف، اب سردی کے موسم میں تو 5 منٹ پانی خشک نہیں ہوگا تو لے بیٹھے گا۔ اگر آپ نے وضو کیا، صاف کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ یعنی سردی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے اس کو صاف کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی تشدد ثابت نہیں ہے۔ آپ کے حوالے سے 2 روایت ذکر کی جاتی ہیں، ایک سنن ترمذی میں ہے اور روایت وہ بھی ضعیف ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینشف بہا بعد الوضو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اسپیشل کپڑا تھا جو وضو کے بعد آپ اس سے اپنے اعضائے وضو کو صاف کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے، صاف کرنے کی دلیل ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اور صاف نہ کرنے کی، چھوڑنا ہے، یہ ہے، وہ ساری اپنے زبانی باتیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے وضو کے پانی سے گناہوں کو پاک کرنا ہے تو یہ قطرے ساتھ لگے رہیں گے تو کیا زیادہ گناہ پاک ہوں گے؟ وہ تو جو اللہ نے پاک کرنے ہیں ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ پانی گزر گیا، گناہ نکل گئے۔ اب جو چٹکے رہیں گے آپ اس کو لٹکا رہنے دیں گے، اوپر اٹکا رہنے دیں گے، اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ والی یہ حدیث جس میں ہے کہ آپ کے لیے ایک خرقہ تھا یا کوئی ٹاول وغیرہ تھا جس سے آپ اپنے اعضائے وضو کو صاف کیا کرتے تھے، یہ از حد ضعیف روایت ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ضعیف روایت ہیں۔ اور امام دار قطنی اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہما ان سے بھی یہ کلمات ملتے ہیں، اور مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ امام ترمذی، دار قطنی اور امام بہقی کی بات زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یہ حضرات جو ہیں معرفت رجال میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت زیادہ قوی ہیں۔ امام حاکم نے تھوڑا سا اس میں نرمی دکھائی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی نسبت یہ بڑے ائمہ ہیں۔ اس سلسلے میں دوسری روایت بھی ہے جو کہ سنن ترمذی میں ہے اور سند اس کی بھی ضعیف ہے۔ اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے کپڑے سے آپ نے اپنا چہرہ مبارک صاف کر لیا۔ یعنی کپڑا ہمارا یہ تو اور ہے نا، وہ چادر کی شکل میں تہبند کی جگہ، یا آپ سمجھ لیں کہ اوپر کی چادر کی شکل میں ہے، تو آپ نے اس چادر کے کپڑے سے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا۔ یہ بات جو ہے یہ ایک روایت میں آئی ہے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ ساقط ہے، اس کی سند ساقط ہے، یعنی کہ وہ بہت ضعیف ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں، دونوں باتیں یا دونوں روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ کپڑا لینا اور اس سے صاف کرنا سنت نہیں، ثابت نہیں، اور صاف نہ کرنا اس میں کوئی مصلحت نہیں۔ آپ کو اختیار ہے، آپ گرمی میں نہ صاف کریں، سردی میں کر لیں، دونوں پہ عمل ہو جائے گا، اور دونوں پہ دونوں وقت میں نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو بلا وجہ تشدد کا معنی اپنا بنا لینا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وضو کے دوران اگر کسی سے کوئی تعاون طلب کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی کہیں کہ وہ لوٹا لے کے آؤ، لوٹا دور پڑا ہوا ہے، پانی کا بھر کے لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اپنا بچہ ہے، بیوی ہے، اپنی بیٹی ہے، آپ کا دوست ہے، ساتھی ہے، اسے کہتے ہیں یار ذرا پکڑنا لوٹا، مجھے وضو کراؤ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ کوئی دوسرا کرا دے تو آسانی سے ہو جاتا ہے، خود کرے گا تو ذرا مشقت ہوتی ہے۔
اگر کوئی آدمی کسی سے تعاون طلب کرتا ہے تو وضو کی صورت میں تعاون طلب کرنا جائز ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی میں اپنا وضو ہے میں ہی کروں گا. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جیسے ہمارے روزہ کھولنے کے سلسلے میں روزہ افطار کرنے کے کوئی آدمی آپ کے پیچھے کھجور لے کے پھر رہا ہے, یہ ادھر ادھر منہ کر رہے ہیں, کیا بھائی کیوں کھجور نہیں لے رہے اس سے؟ بھائی صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا, ثواب سارا یہ لے جائے گا. بھائی اللہ کے بندو ثواب سارا وہ لے جائے گا. اللہ کے یہاں کوئی ثواب کی کمی ہے؟ اس کے یہاں اس کی رحمت میں کوئی کسی خزانے میں کمی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما, اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرتا ہے فلہ مثل اجر الصائم, اسے اس روزے دار جتنا ثواب ملے گا. من غیر ان ينقص من اجر الصائم شیئا, روزے دار کے ثواب سے ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا جائے گا. اب بھاگنے والی کیا بات ہے؟ لیکن ہمارا ایک ماحول ہوتا ہے, خاص طور پر ان پڑھ لوگ جن کو یہ باتیں علم میں نہیں سنائی نہیں گئیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں جی روزہ کھلانے والے کو ثواب ملتا ہے, تو یہ کہیں ہمارا ثواب سارا یہ نہ لے جائے. وہی معاملہ یہاں ہے کہ وضو میں نے کرنا ہے, میں اپنے وضو کے سارے کام خود کروں گا, کہیں اس میں سے کوئی ثواب نہ اچک لے. اگر ثواب ملتا ہے تو اللہ کے خزانوں میں ملتا ہے, اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. صحابہ کرام ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سفر کیا کرتے تھے, کسی بھی جگہ جاتے ساتھ 1 2 4 لوگ ہوتے, اور جب کبھی کسی غزوہ میں جنگ میں نکلتے تو پورا لشکر ساتھ ہوتا تھا. کہتے ہیں ہم ساتھ تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آئے تو آپ نے وضو کیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا, یعنی آپ وضو کرنے لگے تو انہوں نے پانی ڈالا. اب وہ کپ سے ڈالا, لوٹے سے ڈالا, کس برتن سے ڈالا, وہ ایک جو کسی کے پاس چیز میسر ہے وہ اسی سے ہوگا. آپ نے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا اور پھر موزوں پر مسح کیا, یعنی وضو کروانے میں پانی وہ انڈیل رہے ہیں. تو گویا وضو کروانے میں یا وضو کرنے میں کسی دوسرے کا تعاون لینا اس حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسی طرح وضو کے تعلق سے ہی کچھ دعائیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں. قدم قدم پر دعا, بسم اللہ سے شروع کیا, ہاتھ دھو رہے ہیں اور دعا, منہ دھو رہے ہیں اور دعا, یہ دھوئیں گے اور دعا, مسح کریں گے اور دعا, پاؤں دھوئیں گے اور دعا, دائیں کے لیے اور دعا, بائیں کے لیے اور دعا. ایسی کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. شروع اور آخر اور بس, شروع میں بسم اللہ اور آخر میں کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ 2 چیزیں ثابت ہیں, اتنی درمیان میں ڈال رکھی ہیں لوگوں نے, ڈھیر لگا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اور جو ہر عضو وضو کو دھونے کے لیے بعض کتابوں میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جعلی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے عمل سے ثابت نہیں ہیں. یہ اپنی جیب سے پاکٹ سے نکال کے ڈالی گئی ہے. جیسے روزہ رکھنے کی دعا بنا لی, وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, وہ بھی پاکٹ سے نکلی ہوئی دعا ہے, اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. لہذا یہ دعائیں ان کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن قیم یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہر عضو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں. شروع میں بسم اللہ اور آخر میں کلمہ شہادت اور معاملہ ختم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وضو کر کے آدمی ہنستا ہے, کہکا لگاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے یہاں باتیں بھی تو بہت ساری ہیں نا, طرح طرح کی اور عجیب و غریب. وضو کیا ہوا ہے, آدمی خوش گپی میں آ گیا, ہنس دیا, اس میں وضو ٹوٹنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ نہ پیشاب ہے, نہ پخانہ ہے, نہ ہوا خارج ہوئی ہے, اب بات کرتے ہوئے ہنس دیا, کہکا لگا دیا تو جی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ملتا, بلکہ ایک روایت ہے سنن دارقطنی میں اور الکامل ابن عدی, الکامل
اس کتاب کا پورا نام ذہن میں رکھیں، اس کا نام ہے الکامل فی الضعفاء، یعنی ضعیف راویوں کا مجموعہ ہے یہ کتاب۔ اب اس میں یہ روایت ہے، پہلے نمبر پہ اس کا آغاز ہی ایسا ہے کہ وہ آئی ان میں، جیسے ہمارے پاک و ہند میں ایک سلسلہ چلتا ہے، ممبر پہ شیخ صاحب کھڑے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، دلیل کے لیے حدیث چاہیے، حدیث بیان کی کہا تو کسے دیکھنی ہے جا کے موضوعات کبیر ملا علی قاری میں دیکھ لو۔ اب دلیل کے لیے حدیث کی وہ کتاب ذکر کی جس میں جعلی حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ ملا علی قاری حنفی محدثین میں سے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے موضوعات الکبیر، یعنی بڑی کتاب جس میں ساری موضوع منگڑ اور جعلی روایتیں جمع کی۔ وہ دلیل دینے کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو دلیل بنتی نہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ چیزیں بھی چلتی ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے وہ ضعیف ہے تو ٹھیک ہے، کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ روایت الکامل للضعفاء ابن عدی، اس میں یہ حدیث ہے، اور دارقطنی میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سے فرمایا من ضحک فی الصلاۃ فلیعد الوضوء والصلاۃ، اگر کوئی آدمی نماز میں ہنس دے تو وہ وضو بھی کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ یعنی اس میں صرف وضو کی حالت میں ہنسنے کی بات نہیں، ساتھ میں نماز بھی شامل ہے۔ نماز میں اگر ہنس دیا کسی وجہ سے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ساتھ والا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، خاص طور پر شروع میں نیا نمازی ہو، جوانی کے عالم میں آدمی جب سنجیدہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اپنے آپ پر۔ جوانی میں، لڑکپن میں، بچپن میں دیکھا لوگ ہنستے ہیں، ساتھ کھڑا کوئی آدمی کسی نے چھوٹی سی کوئی ایسی حرکت کی، قابو نہیں رہ سکا، اپنے آپ پہ ہنس دیا، کہتے ہیں جی جاؤ جا کے وضو بھی کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو، جبکہ اس سلسلہ میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ اس روایت کے الفاظ ہیں من ضحک فی الصلاۃ فلیعد الوضوء والصلاۃ، جو آدمی نماز میں ہنسے وہ نماز بھی لوٹائے اور وضو بھی لوٹائے۔ یہ روایت نہایت ضعیف ہے، لہذا یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ کہتے ہیں کہ نکسیر پھوٹ گئی، وضو ٹوٹ گیا، قے آ گئی، وضو ٹوٹ گیا، ابکائی آ گئی، ابکائی قے سے بھی چھوٹی ہے، قے سے تو نکل جاتا ہے نا اندر کا کھاتا باہر، ابکائی ہے کہ آپ کے کچھ گلے میں، حتیٰ کہ منہ میں بھی کچھ کھانا آ گیا، پتہ چلا کہ کچھ میرا منہ میں آیا ہے، وہ نکل دے اگل دے دونوں شکلوں میں، وہ قے کی شکل میں اندر سے نہیں آیا ہوتا، وہ کہیں راستے سے ہی آ جاتا ہے، کہیں کچھ زیادہ کھا لیا ہو کسی نے تو ظاہر ہے کہ اب اس کے گلے میں آنے کا چانس تو ہے نا، وہ ہے ابکائی۔ ان تینوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن مشہور ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں سنن ابن ماجہ، دارقطنی اور سنن بیہقی میں ایک روایت ہے جس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اصابہ قے، جسے قے آ جائے، قے خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، دیکھو کتنا اندر سے کچرا نکلتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا تو وضو کیسے ٹوٹ جائے گا۔ من اصابہ قے اور آف، قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ جائے، نکسیر پھوٹ جائے، وضو جو ہے وہ کیسے ٹوٹے گا؟ اپنے خون پہ کنٹرول کرو، پانی وانی ناک میں ڈالو، آپ کا وضو قائم ہے۔ وہ پھر وہ دوسرا قاعدہ لے آتے ہیں کہ خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تیر لگے ہوئے ہیں، تلواریں لگی ہوئی ہیں، زخموں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ او قلس، قلس ہے یہ جو ابکائی ہے کہ کھانا کچھ منہ میں آ جائے، او مذی یا مذی نکل جائے، یہ الگ سے ایک حدیث موجود ہے وہ اس میں ثابت ہے۔ فلینصرف، وہ آدمی نماز سے نکل جائے، فلیتوضا، اور جا کے وضو کرے، ثم لیبنی علی صلاتہ، پھر جتنی پڑھ چکا تھا اسی سے آگے آ کے شروع کر لے، وہو فی ذلک لا یتکلم، اس دوران اس نے بات نہ کی ہو۔ باتیں اگر کر کے آیا ہے کہیں سے، یہاں مثال کے طور پر 2 رکعتیں پڑھی تھیں 4 میں سے، اور یہ کچھ ہوا، وضو کرنے گیا، وہاں کوئی ساتھی مل گیا، اس سے گپیں ہانکتا ہوا واپس آیا، اب 2 نہیں اب 4 پڑھے گا۔ لیکن اگر نماز سے متعلقہ باتیں رہیں تو پھر صرف جو باقی ہیں وہ پڑھنی ہوگی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا ہے۔
اب ظاہر ہے کہ وہ ایک اور الگ سے مسئلہ ہے کہ بھول سے اسلام پھیر لی، باتیں ہوئیں لیکن نماز ہی کے بارے میں ہوئیں کہ وہ آج کم ہو گئی یا بھول گئی یا، تو یہ روایت جس میں کہا گیا کہ قے آ جائے، نخسیر پھوٹ پڑے یا ابکائی آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لہذا یہ ضعیف ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور اسی طرح کی بات ہے، کہتے ہیں کہ غصہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں روزہ توڑنے اور وضو توڑنے، احرام توڑنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسی طرح کی ضعیف روایات اور من گڑت باتیں۔ ابو داؤد مسند امام احمد، شرح سنہ بغوی، الاوسط امام طبرانی میں ایک روایت ہے جس کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، اس میں ابو وائل القاص کا معنی قصہ گو ہوتا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ ان کا نام کے ساتھ القاص ہے، کہتے ہیں کہ ہم عروہ بن محمد سعدی کے یہاں گئے تو وہاں ایک آدمی نے ان سے کوئی بات کی جس نے انہیں مشتعل کر دیا، یعنی غصہ آ گیا۔ اگر غصہ آ گیا تو وہ اٹھے اور انہوں نے جا کے وضو کیا، یعنی اس سے وہ لیتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا اور انہوں نے جا کے وضو کیا، اور پھر حالت وضو میں واپس آئے اور آ کے کہا مجھے میرے والد نے میرے دادا عطیہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اب آگے وہ اس واقعہ کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب الفاظ بیان کرتے ہیں، ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان سے ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، شیطان جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا ہے، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو پھر وہ وضو کر لے۔ اب یہاں یہ کہنا کہ غصہ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غصے کی حالت میں ہے اور وہ وضو کرتا ہے تو یقیناً غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بتایا ہے، کھڑا بیٹھ جائے، بیٹھا لیٹ جائے، عام حالت میں ہے وضو کرے، ٹھنڈا پانی پیے، لوگ پانی کا گلاس دیتے ہیں ٹھنڈا، پانی پیو یار ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں، وضو احتیاطاً کرے تاکہ اس کے ذہن سے وہ غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے، لیکن یہ کہ اس طرح کی بات، غصے کی بات کرنے سے، غصہ کھانے سے یا طیش میں آ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات صحیح نہیں، اس کی دلیل جو ہے وہ ضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ بری بات کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا کیا چیزیں رہی، بری بات کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو سنبھال کے رکھا جائے کہ نہ زبان سے بری بات نکلے، نہ وضو ٹوٹنے کی نوبت آئے، لیکن اگر یہ صحیح ہوں، احادیث صحیح سے ثابت ہوں تو پھر ہے نا۔ ایک کتاب کا نام ہے الاباطیل للجوزقانی، الاباطیل جمع ہے باطل کی، باطل کی جمع اباطیل، جیسے میں نے پہلے واقعہ ذکر کیا نا کہ ملا علی کی کتاب موضوعات کبیر کا حوالہ، اب یہ بھی وہی بات ہے کہ کتاب کا نام ہی باطل روایتوں کا مجموعہ، اس میں یہ روایت موجود ہے جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ہی امام ابن الجوزی کی کتاب ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، انہوں نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو واہی تباہی یعنی بیکار قسم کی روایتیں ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں یہ روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدث یعنی بے وضو ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے وضو ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک زبان سے، دوسری شرمگاہ سے۔ شرمگاہ سے بول و براز آ گیا تو بے وضو ہو گیا، اب زبان سے بری بات نکل گئی تو بے وضو ہو گیا۔ یہ دونوں صورتیں برابر نہیں، بلکہ زبان کا حدث شرمگاہ کے حدث سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی بری بات نکل گئی تو یہ بول و براز نکلنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان دونوں صورتوں میں وضو کرنا لازمی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، جبکہ اسے ذکر کرنے والی دونوں کتابیں موضوع اور من گڑت کتابوں کے مجموعے ہیں، اہل علم نے، امام ابن الجوزی نے اور جوزقانی نے الاباطیل، امام ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ،
یعنی جعلی قسم کی روایت اکٹھی کی ہیں، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اور شروع میں نے جو بات ذکر کی تھی، آخر میں پھر وہ باقاعدہ شکل میں آ گئی ہے۔ ابو داود، ترمذی اور مسند امام احمد کی ایک روایت ہے جس میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع کے اوپر بھی اور موضع کے نیچے بھی مسح کیا، اور یہ حدیث جو ہے یہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ صحیح روایت جو شروع میں ذکر کی گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے موضوع کے اوپر ہی صرف مسح کیا ہے۔ حضرت علی کی وہ روایت جو ہے کہتے ہیں کہ موضوع کے صرف اوپر کیا، اور اگر دین عقل کے مطابق ہوتا تو نیچے کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ کہیں کہ نیچے بھی کیا اوپر بھی کیا تو یہ ناقابل عمل روایت ہیں۔ اس میں جو بات کہی گئی ہیں وہ اس بہتر بلکہ حسن درجے کی روایت کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک وضو کے اور تیمم کے مسائل جو ہیں وہ تو ختم ہو گئے ہیں، یا تیمم کے تو شاید نہیں، وضو کے مسائل ختم ہوئے ہیں، طہارت سے متعلقہ دیگر مسائل ختم ہوئے۔ اگلے درس سے انشاءاللہ غسل کے مسائل شروع ہوں گے کہ سنت طریقہ سے غسل کرنا کیسا ہے۔ غسل تو ظاہر ہے کہ ہم سارے غسل تو کرتے ہیں نا، لیکن غسل سنت کیا ہے جو کہ عبادت بن جاتا ہے، اور عام طور پر عادی غسل کیا ہے جو کہ عادت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بات ذکر کریں گے کہ مسنون طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کیسا ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حدیث ہے کہ غسل جنابت جب انسان کرے تو سر کے جو بال ہیں پانی جو ہے جڑوں تک اس کو ڈالے پہنچائے، کیونکہ اس میں جنابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان ہم بستر میں بھی سو رہا ہے تو اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے بنیان پہنے ہوئے ہیں یا ٹی شرٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، اور گرمی کا دن ہے، پسینہ بھی ہے، تو جب جنابت سے جب فارغ ہوئے تو کیا جنابت آنا کہ اس میں جو ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے اس میں لگا نہیں، تو کیا نہیں، وہ ہے پسینہ۔ پسینہ جنبی کا ہو یا طاہر کا ہو، وہ پسینہ نجس نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پسینہ کافر کا بھی نجس نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے اس سلسلہ میں کچھ تفصیلات ذکر کی ہیں کہ ایک آدمی عیسائی عورت سے شادی کر لیتا ہے، جائز ہے، یہودی عورت سے شادی کر لیتا ہے، جائز ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہودی عورت اور مسلمان مرد ہیں، ان کا آپس میں پسینہ کسی کو نہ لگے گا، کیونکہ میاں بیوی ہیں، جمع کرتے ہیں گرمیوں میں مثال کے طور پر۔ آج تو اے سی ہیں الحمدللہ، لیکن یہ تو آج ہوئے ہیں، آج تک تو نہیں تھے۔ گرمیوں میں جمع کی شکل میں لازمی بات ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا پسینہ لگے گا، تو وہ کافر ہے، اس کے باوجود اس کا پسینہ جو ہے وہ جمع کی حالت میں تو غسل کر لیں گے، عام حالت میں اٹھتے بیٹھتے بغل گیر ہوتے لیٹے ہوئے ایک دوسرے کا پسینہ لگتا ہے، کہیں غسل کرنے کا، کہیں اپنے آپ کو کپڑے کو دھونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پسینہ پاک ہے، اور جنابت کی حالت میں اگر کوئی ہے اس کا پسینہ بھی نجس شمار نہیں ہوگا۔ جنابت کا تعلق ہے غسل سے، اور یہ نجاست نہیں، جنابت ہے۔ جنابت کا معنی یہ ہے کہ آدمی مانوی طور پر نجس ہے، مانوی طور پر کہ وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے گا، کسی ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن یہ کہ وہ نجس ہے، وہ ناپاک گندہ ہے، یہ ایسا نہیں۔ ناپاک ہمارے یہاں اس کو ہی کہتے ہیں کہ اس پہ غسل کرنا اس پہ واجب ہے، ورنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باقاعدہ موجود ہے کہ اگر آپ کچھ کھانا چاہتے، کچھ پینا چاہتے، وضو کر کے کھاتے پیتے، اور جنابت موجود ہے۔ اور حدیث رمضان کی جو ہیں ان میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جنابت کی حالت میں ہوتے، غسل کرنے کی نوبت آنے سے پہلے فجر قریب ہو جاتی۔ اب اگر غسل کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھ پائیں گے، سحری نہیں کھا پائیں گے، آپ جنابت کی حالت میں سحری کھا لیتے اور بعد میں غسل کر کے فجر کی نماز پڑھتے۔
لہذا جنابت کی حالت میں جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کپڑے میں کوئی چیز نہیں ہے، الا یہ کہ کپڑے کو جنابت کی منی وغیرہ کچھ لگتی ہے اس کو صاف کر لیں۔ جوتے ٹائٹ پہنے میں تو نکالنے میں اگر دقت ہوئی تو اس کے اوپر سے مسا ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر دقت ہو رہی ہے، جوتے صاف ہیں، آپ ان سے نماز بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو مسا کر لیں گے، ہو جائے گا۔ نماز نہ پڑھیں بس جوتا ساتھی پڑھیں، نماز وغیرہ۔ اب اگر جوتا نکالنا ہے نا تو پھر بہتر یہ ہے کہ نکال کے ہی اس کو مسا۔ ابھی دور نہیں، کل کی یہ بات ہے کہ میرے جوتے اور جرابیں دونوں آپس میں ان سیٹ ہو گئی، جرابیں موٹی اور جوتا ذرا ٹائٹ، نکالنے میں مشکل ہو جائے گی نا۔ یقین مانے کہ سیم یہی پوزیشن جو آپ بتا رہے ہیں، میں نے کہا کہ میں کیا کروں، لیکن آخر میں نے یہی کیا کہ میں نے جوتا نکالا اور مسا کیا، کیونکہ میں نے اب جوتے سمیت نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ جوتا بھی میں نے اچھی طرح غور کیا کہ جوتا بھی میرا نماز کے لائق ہے، لیکن چونکہ عادی نہیں ہیں ہم یہاں ایسا کرنے کے، جائز سمجھتے ہیں لیکن ضروری نہیں سمجھتے، تو میں نے جوتا نکال کے مسا کیا۔ تو زیادہ اگر آپ نے اس جوتے سے نماز بھی پڑھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اوپر سے کر لیں، اور اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر بہتر یہ ہے کہ جوتا نکال کے مسا کریں۔ جی عمران صاحب، یہ جو مسا کی مدت جو ہوتا ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سمجھا کہ اضافہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک 3-4 گروہ ہے نا، ایک ہیں 5 نمازیں مقیم کی اور 15 مسافر کی، ختم ہو گئی بات، فجر سے فجر والے یا ظہر سے ظہر والے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ جب وضو کیا تب سے لے کے آپ نے موزے پہن لیے، موزے پہننے سے لے کر اگلی مرتبہ اسی وقت تک، یہ 24 گھنٹے ہو گئے، تقریباً بات وہی ہو گئی۔ تیسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے موزے پہن لیے وضو کر کے تب سے نہیں، جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تب سے آپ کے مسا کی مدت شروع ہوگی۔ یہ وقت زیادہ ہو گیا یا نہیں؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ ظہر کا وضو کیا، عشاء کے وقت جا کے وضو ٹوٹتا ہے، تو اگلے دن آپ عشاء تک وہ موزہ مسا کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی شکل جو ہے وہ یہ بھی ہے، اور زیادہ صحیح وہ ہے کہ جس وقت آپ نے پہلا مسا کیا اس سے اگلے 24 گھنٹے آپ کا مسا ہے، اور اس میں آپ کو 36 گھنٹے کے قریب مل جاتے ہیں۔ ظہر کو آپ نے وضو کیا 12 بجے، عصر مغرب عشاء تک آپ کا وضو ہے، فجر کے لیے آپ نے نئے سرے سے وضو کیا، اب اگلی فجر تک آپ مسا کر سکتے ہیں۔ 12 بجے دوپہر سے لے کے فجر تک یہ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12 سے 12 رات اور 4 16 اور 24 پہلے ہیں۔ نہیں، فجر میں جا کے یہ پھر وضو کریں گے، مسے کی مدت ختم ہو جائے گی جب پہلا مسا کیا اس تک، یعنی انہوں نے عصر کو ظہر کو وضو کیا تھا اور پہلا مسا کیا فجر میں، اب اگلی فجر میں وضو کرنا ہوگا۔ درمیان میں جو نمازیں ہیں وہ دوبارہ ان پہ مسا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا مسا شروع ہوا ہے فجر سے۔ وقت نکل جانا نہیں، وہ میں یہی کر رہا نا کہ وجہ ٹوٹ جاتی ہے 24 گھنٹے کی مدت، کسی نے جمع کر لیا، ختم ہو گیا، احتلام ہو گیا، ختم ہو گیا، یا مسے کی مدت ختم ہو جائے تو مسا باطل ہو گیا باقی کا، یا جنابت ہو جائے تو مسا باطل ہو گیا۔ محی الدین صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ آپ بول رہے ہیں نا کہ 3 بھی جائز ہو، ایک دن میں فجر کے بعد ہم کر رہے ہیں، پھر فجر تک ہوتا ہے، فجر کے بعد ہمارا وضو نہیں ہوتا، ظہر عصر تک، بعد میں پھر عصر تک، ہاں پھر اگلے دن کی عصر تک آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی جب وضو ٹوٹے تب سے شروع کر لیں، یا جب پہلا مسا کریں تب سے کر لیں، تو یا پھر موٹا حساب رکھیں، 5 نمازیں اور 15 نمازیں 24 گھنٹے ظہر سے ظہر تک۔ یہ آسان ہے، نہ اتنا دقت ہوتی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا توجہ کے ساتھ حساب رکھا جا سکے تو اس میں کافی ٹائم آپ کو مل گیا۔
16 گھنٹے اور 24 گھنٹے کتنا ہو گیا؟ 40 نہیں ہو گیا؟ 40 گھنٹے تک آپ رکھ سکتے ہیں مقامی آدمی، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا حساب ذہن میں رہنا چاہیے، وہ نہ ہو کہ کب مسح کیا تھا اور کب میں بے وضوئی نمازیں پڑھتا رہے آدمی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔